12 مئی کو ہوا کیا تھا؟ دیکھیں اپنا فیصل بھائی ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق اب ہے؟ بالکل ایم کیو ایم میں تو میں 86 سے ایم کیو ایم میں ہوں. ایم کیو ایم کا ہیڈ آفس کہاں پر ہے؟ ہیڈ آفس بہادر آباد میں. آخری بار کب گئے تھے؟ 2.25 سال 2.5 سال ہو گئے. یہ کیسا تعلق ہے آپ 2.25 سال سے نہیں؟ ایم کیو ایم میں جب کام شروع کیا تھا فیصل بھائی تو یہاں سے کیا تھا. تو ہم کہہ سکتے ہیں جب آپ نے چھوڑا تو وہ بھی یہاں سے چھوڑا ہے؟ ابھی چھوڑا نہیں ہے. تو یہ جو 2008 کے بعد جو ایک تنظیمی بحران آنا شروع ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے محرکات کیا تھے؟ جن وجوہات پہ ایم کیو ایم بنی تھی، جو ایشوز تھے، ان سے ہم ڈائیورٹ ہوئے اور ہم اس پاور کو انجوائے کرنے میں لگ گئے. ایسے ایسے کمانے انجوائے کا لفظ جو ہے وہ کافی چیزوں کو کور کر لیتا ہے. پارٹی کو تباہ کرنے والے ٹاپ کے 10 لوگوں میں آپ اپنے کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ میری ذمہ داری بنتی تھی. تو چائنا کٹنگ میں لندن کا ہاتھ نہیں تھا؟ لندن کو میں سمجھتا ہوں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے. وہ تو یہاں کا فارمولا گیا تھا وہاں. چائنا کٹنگ ہوئی، اس میں مجموعی طور پہ کتنے پیسے جنریٹ ہوئے ہوں گے؟ یہ تو سوال ہے بھائی وہاں بنتا ہے جنہوں نے یہ کی ہے. اربوں خربوں میں ہوں. سنا یہی گیا ہے. جو یہاں لوگ موجود تھے ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ وہ بھی بانی و قائد بن سکتے ہیں یا ویسی طاقت حاصل کر سکتے ہیں. خوش فہمی تھی. آپ کا تعلق مسلح ونگ سے تھا یا تنظیمی ونگ سے؟ کون سا وسیم بھائی لمحہ تھا جب آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ ایم کیو ایم پہ زوال شروع ہو چکا؟ حافظ نعیم کو ایک کراچی میں متبادل قیادت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ میئر تو بن گئے تھے، ووٹ تو انہیں کو ملے تھے. آپ بھی میئر تھے اور سابق میئر مصطفیٰ کمال بھی تھے. آپ دونوں کے درمیان بہت شدید نوعیت کا تناؤ تھا. اس کا سبب کیا تھا؟ آپ کے کریڈٹ پہ میگا پروجیکٹ نظر نہیں آتے. میگا کا نام ہی میں نے 4 سال سنا ہے، صرف میگا کر نہیں سکا میں گراؤنڈ پہ ایگزیکیوٹ. جانتے نا صدیقی کو، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ایم کیو ایم کی ہماری پوری کوشش تھی کہ کسی طور پہ وسیم اختر کو جو ہے وہ میئر نہ بنایا جائے. حیران ہو رہا ہوں آپ کی یہ باتیں سن کے. اتنی بڑی منافقت تو ہو نہیں سکتی، مجھے یقین نہیں آتا. بہت سارے لوگوں میں خواہش ہے کہ کسی طرح ہم ایم کیو ایم کا باپ بن جائیں. باپ تو میرے خیال میں ایک ہی ہوتا ہے سب کا. دوسری پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ کب کریں جب آپ اتنی معتاد گفتگو نہیں کریں گے؟ وسیم بھائی کے انہی الفاظ کے ساتھ کہ وہ 6 مہینے تک جو ہے معتاد زندگی گزاریں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وسیم بھائی کے ان الفاظ کے ساتھ کہ وہ 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ ہوش ربا انکشافات پہ مبنی جو ہے نا وہ پوڈ کاسٹ کریں گے. نہیں، یہ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا اس بات. نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی کے میئر، سابق میئر اور سابق صوبائی وزیر وسیم اختر صاحب. ایم کیو ایم کے رہنما ہیں. اب ان سے معلوم کریں گے ہم کہ موجودہ رہنما ہے یا سابقہ رہنما ہے. یہ بھی ایک سوال ہے. وسیم بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ السلام. آپ کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوا ہے 12 مئی، اس سے شروع کرتے ہیں. 12 مئی کو ہوا کیا تھا؟ دیکھیں اپنا فیصل بھائی 12 مئی جو دن تھا اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں اس وقت کی جو سیاسی جماعتیں تھیں اور حکومت تھی ان کا مس مینجمنٹ تھا. سیاسی جماعت بھی ایک اگر کوئی ایونٹ کرتی ہے تو وہ مینیج کر کے کرتی ہے اور اسی طرح حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے تو کہ اس کو کسی طرح بھی کنٹرول کیا جائے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں ناکامی ہے اور وہ ناکامی صرف میرے الفاظ سے جسٹیفیکیشن نہیں ملتی. ہائی کورٹ کے اندر جب سو موٹو لیا گیا تھا تو اس کا میں سمجھتا ہوں میرے پاس ہے فیصلہ موجود ہے. اس کا بڑا کلیئر فیصلہ ہے. ہائی کورٹ نے ساری رپورٹس منگائیں جو طریقہ کار ہوتا ہے ہائی کورٹ کا حکومت وقت سے. ان کی رپورٹس پہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ فٹ کیس نہیں ہے کہ کسی پہ اگر ذمہ داری عائد کی جائے، کیونکہ جو رپورٹس گورنمنٹ کی طرف سے آئیں، اس وقت کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے آئیں، ان رپورٹس نے کنونس کیا ہائی کورٹ کو کہ یہ مس مینجمنٹ تو ہو سکتا ہے مگر نیگلیجنس نہیں ہے، اور پھر پابند کیا گورنمنٹ کو کہ آئندہ ایسی چیز نہ ہو اور جو افیکٹیز ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنے کے آرڈر کیے. تو یہ 2008 میں ڈسپوز آف ہو چکا ہے ہائی کورٹ سے. اب جو ایک بات کی جاتی ہے، جیسے آپ نے بھی سوال کر دیا کہ کون ذمہ دار تھا 12 مئی کا،
لاشیں تو گری تھی نا؟ بالکل، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا جس پہ آدمی بات بھی کرے. ذمہ داری بنتی ہے ہر ذمہ دار کی جو اس وقت حکومت میں تھا. لوگوں کی جانیں گئی ہیں، ہر سیاسی جماعت سے جانیں گئی ہیں. اب اس کے بعد ڈسپوز آف ہونے کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں بلدیاتی اور پارٹی مجھے نامنیٹ کرتی ہے ایز اے میئر، تو مجھ پہ بہت سارے ایف آئی آریں کٹنی شروع ہو جاتی ہیں. کوئی اباؤٹ 39 ایف آئی آرس کاٹ دی گئیں اس وقت کی حکومت نے کہ میں میئرشپ کے نامنیشن نہ فائل کر سکوں 2015 میں. جی. اور اس میں پھر یہ ایک ایسا واقعہ آتا ہے کہ ایک پولیس آفیسر وہ مجھے جیل سے نکالتے ہیں رات کو 2:30 بجے اور گڈاب تھانے لے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے میرے سامنے ہی ایف آئی آریں کاٹ رہے ہوتے ہیں میرے ہی خلاف. اور وہ ایف آئی آریں کیا تھیں؟ راون بار کی بات کر رہے ہیں؟ جی، راون بار صاحب، ان کی مہربانیاں ہیں. 2007 میں 12 مئی کی ایف آئی آر کٹی تھی جس پہ سو موٹو ہوا اور ہائی کورٹ نے ڈسپوز آف کیا. اس کے بعد لوگوں کی وہاں گاڑیاں جلی تھیں، کسی کا ٹیپ ریکارڈر چوری ہوا تھا، تو ان سب نے بھی انڈیویجولی ایف آئی آریں کٹوائی تھیں ان تھانوں میں. ملیر ڈسٹرکٹ کے تھانے تھے یہ سارے. تو جب ایف آئی آر کٹ گئی اس کے بعد جب چالان کی باری آئی تو راونوار صاحب نے سارے فائر بریگیڈ کے جو لوگ جو کام کرتے ہیں فائر بریگیڈ کے اندر ان لوگوں کو اٹھایا اور مجھے تو میں تو انہی کے پاس تھا، جیل میں ہی تھا، بلکہ تھانے میں تھا گڈاب میں. چالان میں نام ڈالنے شروع کیے. تو 7 ایف آئی آروں میں انہوں نے کوئی اباؤٹ 25 لوگوں کے نام ڈالے، اس میں میرا نام بھی ڈالا کہ میں بھی انوالو تھا، کہ جو گاڑیاں جل رہی تھیں، کسی کا ٹیپ ریکارڈر چوری ہوا. تو یہ وہ ایف آئی آریں ہیں جو ابھی کورٹوں کے اندر موجود ہیں. اس میں سے ایک میں باعزت بری کیا ہے کورٹ نے مجھے، اور باقی جو 6 ہیں وہ بھی آئیڈینٹیکل ایف آئی آریں ہیں، آئیڈینٹیکل ایونٹس ہیں. تو میں کیس دیکھ رہا ہوں، کورٹ میں موجود ہیں. انشاءاللہ کورٹ میرٹ پہ فیصلہ دے گا. تشدد کے حوالے سے مشہور ہے، آپ پہ تشدد تو نہیں کیا؟ نہیں، مجھ پہ تشدد نہیں ہوا، مگر مجھے یہ ضرور تھا کہ 2:30 بجے جیل سے نکالنا کوئی قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ 2:30 بجے جیل سے کسی کو نکال سکتے ہیں. مجھے جیل سے نکالا گیا اور پھر گڈاب تھانے لے جایا گیا، لاک اپ کیا گیا فار نتھنگ. مطلب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہے، یہ کون سا ایونٹ ہے. تو خیر یہ تو حربے ہوتے ہی ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے. تو پھر 12 مئی کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس فیصلے کے بعد 12 مئی کا کیس جو ہے کلوز ہو گیا؟ میرے خیال میں تو کلوز ہو گیا نہیں ہے، میرے پاس آرڈر موجود ہے اور آئی ایم شیور سب کے پاس ہی آرڈر موجود ہوگا. ڈسپوز آف ہوا ہے. باقی جو ایف آئی آریں ہیں وہ چل رہی ہیں، انڈیویجول ایف آئی آریں. ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق اب ہے؟ بالکل، ایم کیو ایم میں تو میں 86 سے ایم کیو ایم میں ہوں. ایم کیو ایم کا ہیڈ آفس کہاں پر ہے؟ ہیڈ آفس بہادر آباد میں. آخری بار کب گئے تھے؟ میرے خیال میں 2.25 سال 2.5 سال ہو گئے. تو یہ کیسا تعلق ہے آپ 2.25 سال سے نہیں گئے؟ ضروری نہیں ہے کہ میں وہاں جا کے بیٹھوں اور باتیں کروں. ایم کیو ایم میں جب کام شروع کیا تھا فیصل بھائی تو یہاں سے کیا تھا دل سے، اور آج بھی وہی سوچ ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں جب آپ نے چھوڑا تو وہ بھی یہاں سے چھوڑا ہے؟ ابھی چھوڑا نہیں ہے. اچھا، نہیں علیحدہ ہوئے وہاں نہیں جا رہے تو وہ وجوہات کچھ اور ہیں. اچھا، تو چھوڑا نہیں ہے. آج بھی وہی سنسیریٹی ہے پتنگ اور ایم کیو ایم کے ساتھ. تو کب دوبارہ بعد آپ جا سکتے ہیں یا چیپٹر کلوز کر دیا آپ نے؟ میں نے ابھی کلوز کوئی چیز نہیں کی ہے تو میں نے کھلا رکھا ہے. اگر آپ بتانا چاہیں کہ وہ کون سے اسباب یا محرکات ہیں یا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ میں کچھ؟ دیکھیں، جس نیت سے میں نے کام شروع کیا تھا میں سمجھتا ہوں ان ٹریکس پہ اب ہم نہیں ہیں. اچھا. اور جو کاز تھے، جو قوم چاہتی تھی، جو کارکنان چاہتے تھے، جس طرح سے پبلک سپورٹ مل رہی تھی، جو ان کی سوچیں تھیں، تو وہ اب نظر نہیں آتا. تو اس کے لیے جو اگر وہ چیز نظر نہیں آ رہی اور آپ ایم کیو ایم کا حصہ ہیں
اور ایک اہم عہدے پر ہیں تو آپ کو تو اس جس کی وجہ سے آپ ایم کیو ایم میں گئے نا اس کو بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی نا. اب جن لوگوں کے پاس ذمہ داریاں ہیں, بہت زیادہ بہتر, جو لوگ اس وقت ایکٹیو ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. سر ایم کیو ایم کی سیاست پہ گفتگو کرتے ہیں. ایم کیو ایم کے اوپر جو بحران آیا 2008 کے بعد سے شروع کرتے ہیں. آپ چاہیں تو اس سے پہلے سے بھی کر سکتے ہیں. آپ کی دل جو بھی دل میں آتا ہے وہ کریں آپ. 2008 کے بعد سے یا 2001 سے 8 تک کا ایک پیریڈ ہے. ایک پیریڈ آپ کا جو ہے ایم کیو ایم کے کئی پیریڈ ہے نا, ایک تو بننے سے لے کے 92 تک کا ہے, پھر 92 سے لے کے 2001 تک کا ہے, پھر 2001 سے 8 تک کا ہے, پھر 2008 سے 13, پھر 16 ہوئی, 16 سے اب پتہ نہیں ایم کیو ایم ہے یا نہیں. برحال تو یہ جو 2008 کے بعد جو ایک تنظیمی بحران آنا شروع ہوا, جو 2012 میں اور 13 میں پورے اپنے شباب پہ پہنچا, اس کے کیا اسباب تھے؟ مطلب آپ تو اس وقت اس کا ایک پارٹ تھے اور ایک سرکردہ رہنما تھے, بہت قریب سے چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے, لندن سے بھی براہ راست رابطے میں تھے, پاکستان کے میں آپ ایک کلیدی عہدے پر موجود تھے. اس کے اسباب کیا تھے, اس کے محرکات کیا تھے, اس پہ تھوڑی آپ تفصیل سے روشنی ڈالیں تو. فیصل بھائی, میں سمجھتا ہوں جب ایبسلیوٹ پاور آتا ہے نا تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایبسلیوٹ پاور کو آپ مس یوز کرو گے تو پھر سیاسی جماعت ہو یا کوئی ایون کمپنی ہو یا گھر بھی ہو تو وہ پھر اجاڑ کی طرف جاتا ہے. صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا, اور ہمیں جس قسم کی پاور مل گئی تھی اور ہم نے اس کو رائٹ ڈائریکشن میں استعمال نہیں کیا, ہمارے ڈائریکشن ڈفرینٹ ہو گئے تھے. آپ ہی نے کرنا تھا نا استعمال, غلط بھی ہماری غلطیاں ہیں, ہماری بالکل غلطیاں ہیں. تو شکوہ کس سے آپ کو؟ شکوہ اپنے آپ سے ہے کہ ہم نے غلط کیا, ہمیں عوام نے ووٹ دیا, ہمیں عوام نے سپورٹ دی, لوگوں کی جانیں گئی ہیں اس جد و جہد میں. تو جو لوگ ذمہ دار تھے, چاہے وہ لندن میں بیٹھے ہوں چاہے وہ یہاں ہوں, ان کی ذمہ داری بنتی تھی, وہی ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ پاور جو تھا وہ پاکستان میں تھا, لوگوں کے پاس جو ذمہ دار تھے, چاہے وہ صوبہ ہو یا وفاق ہو. تو ہم نے اپنی پالیسیز اس حوالے سے نہیں بنائی جن وجوہات پہ ایم کیو ایم بنی تھی. جو ریزنز تھے, جو ایشوز تھے, ان سے ہم ڈائیورٹ ہوئے اور ہم اس پاور کو انجوائے کرنے میں لگ گئے. پیسے ویسے کمانے میں اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. انجوائے کا لفظ جو ہے وہ کافی چیزوں کو کور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں. اگر وہ ڈائیورژن نہیں ہوتی اور لندن سے کچھ پالیسیز میں امینڈمنٹ کی جاتی, ایک تھوڑا کھل کے ہوتا ہے, وہ کون سی پالیسیاں تھیں, وہ کون سے فیصلے تھے جو لندن میں ہو رہے تھے یا پاکستان میں؟ دیکھیں, جب آپ پاور میں آتے ہیں, آپ کے پاس منسٹری آتی ہیں, تو آپ کے کاز کیا ہیں, آپ نے ایشوز ریزالو کرنے ہیں. کراچی, حیدرآباد, اندرون سندھ, 2008 سے مینیفیسٹو جو ہے آپ کے پاس, مگر ہم نے نہیں کیا وہ. سر 2008 سے 2013 کی حکومت تھی یا 12-13 میں الیکشن ہوئے, اس وقت جو ایم کیو ایم کو میرا خیال ہے 10-12 منسٹریاں تھیں, لیکن وہ ایسی تھی گدھا پکڑ لو, گھوڑا پکڑ لو, فلاں پکڑ لو, اس میں ایک بھی منسٹری آپ کے پاس دم کی نہیں تھی. بالکل, 2001 سے 2008 تک. مگر آپ کے پاس جب منسٹری ہوتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف منسٹریز کے ہی حوالے سے کام کریں. آپ اپنے ٹرمز جو ہیں اس وقت جو صاحب اقتدار ہوتا ہے اس سے ڈیل کرتے ہیں, آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسا بل آ رہا ہے تو میرے پارٹی کے مینیفیسٹو کے حساب سے یہ ایشوز ریزالو کریں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں نا. یہ جو آپ کی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہے اس وقت, وہ الزام لگاتی ہے کہ اس وقت قوم کے مسائل حل کرنے کے بجائے ایم کیو ایم کی جو لندن کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے ذاتی مسائل حل کروا رہی تھی, جس کی وجہ سے پارٹی کا بھی کباڑا ہوا اور اس کی وجہ سے قوم کا بھی کباڑا. یہ الزام ہے, اب اس میں نہیں پتہ حقیقت ہے, فسانہ ہے, کیا ہے. دیکھیں, الزام لگانا سب سے آسان کام ہے, میں سمجھتا ہوں. اگر لندن کی ذمہ داری بنتی تھی تو پھر جو لوگ لندن کی پالیسیز کو یہاں امپلیمنٹ کر رہے تھے تو ان کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں. کون لوگ تھے امپلیمنٹ کر رہے تھے؟ سارے نام آپ کو پتہ ہیں جو اس وقت کراچی میں, سندھ میں پارٹی کو دیکھ رہے تھے, پارٹی کی ذمہ داری ان کے پاس تھی, تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور نام سب کے سامنے ہیں, سب کو پتہ ہے. تو یہ ایک انڈیویجول کی غلطی نہیں ہے
کہ ہمارا غلط کیا ہو رہا تھا یہاں پہ؟ جو لوگوں کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں وہ اس کے اہل نہیں تھے، یا وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے تھے؟ اور اب اختیارات کا ناجائز وہ استعمال کیا کر رہے تھے ناجائز استعمال؟ آپ کے سامنے ایک الزام لگتا ہے نا ہم پہ، پارٹی پہ، کہ چائنا کٹنگ ہو رہی تھی اور نام دیا گیا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو بنی ہوگی نا گراؤنڈ پہ. ایک بات ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے اور یہاں کے دونوں کے ذمہ دار جو ہیں اس ساری بربادی کے ذمہ دار ہیں. جو ذمہ دار سے مطلب جو عہدیدار تھے، جو کلیدی پوسٹوں پہ جو لوگ موجود تھے ان میں جو ہے آپ بھی شامل تھے. اگر ایم کیو ایم کی تباہی اور بربادی کے 10 کرداروں کا تعین کیا جائے تو ان 10 میں ایک نمبر آپ کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں بالکل، میں بھی ذمہ دار تھا اس وقت. 10 پارٹی کو تباہ کرنے والے ٹاپ کے 10 لوگوں میں آپ اپنے کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ میری ذمہ داری بنتی تھی، ٹھیک ہے نا. اور اب میں نے اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھائی وہ میں جانتا ہوں. میں نے کوئی ایسی پالیسی کے خلاف کوئی پوائنٹ آؤٹ کیا تو اس میں بری ذمہ نہیں ہو سکتا. میں نے بھی اس وقت جو حالات تھے ان سے کمپرومائز کرتے ہوئے درگزر کیا اس کو. یہ میری غلطی تھی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ صرف ایک کے اوپر ڈال دینا یا کہ لندن سے غلط چیزیں ہو رہی تھیں، لندن سے بھی ہو رہی تھیں تو یہاں امپلیمنٹیشن بھی تو ہو رہی تھی. یہاں جو ذمہ دار تھے وہ تو کوئی آواز نہیں بلند کر رہے تھے. کہا جاتا ہے نا کہ وہ جتنی بھی غلط کام ہو رہے تھے وہ لندن میں ایک صاحب کر رہے تھے، اور جتنے بھی اچھے کام ہوئے وہ یہاں والوں نے کیے. نہیں، میں نہیں مانتا، یہ غلط بات ہے. صحیح بات کیا ہے؟ غلطیاں تھیں، ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایم کیو ایم یہاں پہنچی ہے آج. تو چائنا کٹنگ میں لندن کا ہاتھ نہیں تھا؟ لندن کو میں سمجھتا ہوں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے. وہ تو یہاں کا فارمولا گیا تھا وہاں کہ اس طرح کر لیا جائے، اس سے بہتری ہوگی قانون میں رہتے ہوئے. آپ جن لوگوں نے ایم کیو میں چائنا کٹنگ کی نا، آپ پہ بہت سارے الزامات ہوں گے. چائنا کٹنگ کا بڑا الزام آپ پہ نہیں، اس لیے میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کے خیال میں جو چائنا کٹنگ ہوئی اس میں مجموعی طور پہ کتنے پیسے جنریٹ ہوئے ہوں گے؟ یہ تو سوال حیدر بھائی وہاں بنتا ہے جنہوں نے یہ کی ہے، آپ جو اس وقت اس کام میں انوالو تھے. اربوں خربوں میں ہوں گے. سنا یہی گیا ہے. خربوں روپے جنریٹ کیے گئے؟ سنا یہی گیا ہے. اچھا. میں مطلب گواہی نہیں دے سکتا، مگر جو ریومرز ہیں وہ یہی ہیں. دوسری بات بھی ایک ضمنی سوال پہ ہم آگے بڑھتے ہیں. بھی آپ نے کہا کہ 10 کردار اگر ہوں تو ایک کردار آپ بھی ہیں. تو اگر مہاجر قوم یا جو بچے شہید ہو گئے، تباہ ہو گئی نسل، اگر ان کو اپنے ذمہ داروں کا تعین کرنا ہو تو اس میں طے کر لیں کہ وسیم اختر صاحب بھی شامل ہیں؟ نہیں، مہاجر قوم کی بربادی کا ایک کردار ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں ڈینائی کروں گا. میرا کام پارلیمنٹ کے حد تک تھا اور میں نے وہ کام میں سمجھتا ہوں بخوبی انجام دیا ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو چاہے وہ پروونشل اسمبلی ہو. وسیم بھائی، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ جو تقریر پر ایک بات کی جاتی ہے، سارا الزام تقریر پہ، لیکن جو ایم کیو ایم کی پاکستان میں موجود لیڈرشپ تھی وہ 2013 سے خاموشی کے ساتھ لندن سے علیحدہ ہونا شروع ہو گئی تھی. خاموش بغاوت شروع ہو چکی تھی، کسی اور لوگوں کے رابطے میں چلے گئے تھے، یہاں گروہ بننا شروع ہو گئے تھے، کسی جگہ پہ بیٹھ کے مستقبل کی پلاننگیں ہوتی تھیں. یہ نیچرل ایک پروسیس ہوتا ہے فیصل بھائی. جب کوئی بھی لوگوں کے اندر خود ہی الطاف حسین بننے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی. کوئی بھی کمپنی ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، جب جو کارکنان اپنی ذمہ داری پہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ اسٹرانگ سمجھنے لگ جائیں اور یہ خوش فہمی ہو جائے ان کو کہ سارے شاٹس میں ہی دے رہا ہوں، سارے کام میں ہی کر رہا ہوں اور میرا کنٹرول ہے، تو پھر وہ جو اصل لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں، اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. تو یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا اور لوگوں نے پھر ایم کیو ایم چھوڑنی بھی شروع کی کہ اب علیحدگی اختیار کی جائے، کیونکہ اب جو مین آفس ہے، جو ہیڈ کوارٹر ہے، وہ کمپرومائز ان کو نظر آنے لگ گیا تھا. مختلف سیاسی لیڈران کی اپروچ ہو گئی تھی اس آفس تک اور وہاں ڈیسیشنز ڈفرینٹ ہوا کرتے تھے. جو یہاں ذمہ دار تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہماری نہیں سنی جا رہی
ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی سیاسی ہے رہنما کا تو نام لوگ پھر علیحدگی بھی کی ہے لوگوں نے. ایک سیاسی رہنما کا نام بتائیں گے جس کی پارٹی میں اتنی میں انفلوئنس ہو چکی تھی. فیصل بھائی بہت سارے نام ہیں, اگر آپ ریکارڈ نکالیں گے تو آپ کو نام بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. میں اس کنٹروورسی میں جانا نہیں چاہ رہا بھائی, اس پہ نہیں جا. یہ آپ کی بات کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہاں لوگ موجود تھے ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ وہ بھی بانی و قائد بن سکتے ہیں یا ویسی طاقت حاصل کر سکتے ہیں. یہ خوش فہمی تھی. پھر انہوں نے اس منصوبے پہ کام بھی شروع کیا. کام ہوا ہے. پھر وہ کس شکل میں سامنے آیا؟ کام تو آج کا نہیں ہوا. اگر میں پیچھے لے جاؤں تو حقیقی بھی اسی جماعت سے بنی تھی. نہیں, ان کو کم سے کم یہ خوش فہمی نہیں ہوگی کہ ہم بانی و قائد بن سکتے ہیں. نہیں, وہ الگ بات ہے, مگر کام تو بہت عرصے سے چلا آ رہا تھا نا ایم کیو ایم پہ, جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہو سارا کچھ. تو آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم سے وابستگان جو تھے وہ چاہے وہ لندن کو بیوقوف بنا رہے تھے, قوم کو بیوقوف بنا رہے تھے, لیکن وہ چائنا کٹنگ میں ملوث تھے؟ ہاں بالکل, کچھ ایسے نام ہیں. ظاہر ہے میں نے بھی اپنے تئیں انفارمیشن کلیکٹ کی تھی. سر نام بتا دیں. تو میرے سامنے بھی کچھ ایسے حقائق آئے تھے کہ یہ ہمارے ہی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے جب زیادتیاں, ایک آدمی کمپلیننٹ موجود ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کی جگہ پہ قبضہ ہو رہا ہے, جاتی اسی قسم کی چیزیں ہو رہی تھیں, تو ظاہر ہے پھر آدمی اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتا نا. قبضہ کرنے, نام نہ بتائیں, نہیں قبضہ کرنے والے بھی ایم کیو ایم کے لوگ تھے. ایم کیو ایم میں ایسے لوگ موجود تھے اہم پوزیشنوں پہ, جن وجوہات پہ ایم کیو ایم آج یہاں پہنچی ہے. بھائی بہت قریب سے ایم کیو ایم کو دیکھا آپ نے. ایم کیو ایم میں پہ دہشت گردی کے الزامات لگتے ہیں, تو آپ کا تعلق جو تھا, اور کہا جاتا تھا کہ ایم کیو ایم میں مسلح ونگ ہے اور ایک تنظیمی ونگ ہے, تو آپ کا تعلق مسلح ونگ سے تھا یا تنظیمی ونگ سے تھا؟ ابھی وہ وسیم کی طرح معصومانہ سوال کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, کوئی مسلح ونگ نہیں تھا. یا پھر دوسرا الزام یہ کہ ایم کیو ایم کی دہشت گردی جو ہے باہر سے کنٹرول ہوتی تھی, کیا واقعی باہر سے کنٹرول ہوتی تھی؟ وہ کسی نے اگر اپنے اندر خوف بٹھا لیا ہے تو میں اس کو کچھ نہیں کہتا. ایم کیو ایم کا, ایم کیو ایم کی یونٹی ایک ایم کیو ایم کا خوف تھا. اچھا. جو آج نہیں ہے. اچھا. اس وقت کی جو یونٹی تھی ہم میں, اس کا خوف ضرور بیٹھا ہوا تھا, پورے ملک میں بیٹھا ہوا تھا. اس میں میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی چیز تھی کہ ہم یونائٹ تھے اور ہم ایک مسلح ونگ تھا. ایشو نہیں, کوئی مسلح ونگ نہیں تھا. باہر سے ساؤتھ افریقہ سے پاکستان میں دہشت گردی کو کنٹرول. لیکن یہ الزامات تو ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں, آپ کے علم میں نہیں, مگر میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا اس قسم کی چیزوں میں. ہم زیادہ تر تو پروونشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی سے واسطہ رہتا تھا, یا زیادہ منسٹریز کے کاموں میں. مگر یہ تاثر غلط ہے کہ مسلح ونگ, آرگنائزڈ ونگ ہوا کرتا تھا, میں نہیں سمجھتا ایسا. اچھا, یہ ایم کیو ایم کے اندر جو تنظیمی اور سیاسی فیصلے ہوتے تھے وہ مشاورتی عمل سے ہوتے تھے یا ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پہ ہوتے تھے؟ مشاورت سے ہوتے تھے, رابطہ کمیٹی سے مشورے لیے جاتے تھے. پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ مشاورت سے ہوا تھا یا حکم سے ہوا تھا؟ کس کا؟ پیپلز پارٹی میں 2008 میں میرے خیال ہے پیپلز پارٹی. آپ پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ حکومت میں شامل ہونے. ہاں بالکل, مشاورت سے. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی سے آج نکل جاؤ, صبح واپس آ جاؤ, ابھی نکل جاؤ, پھر آ جاؤ, پھر پریس کانفرنس ہے, یہ مشاورت سے ہو رہی تھی, ڈکٹیٹرشپ سے ہو رہی تھی؟ نہیں, یہ پھر وہیں کے فیصلے تھے. اچھا, نکل جاؤ, واپس آ جاؤ, اس سے ہم اختلاف کرتے تھے یہاں. کیا یہ جو کہا جاتا ہے کہ پارٹی کے اوپر اس دوران جو پیپلز پارٹی کا پیریڈ تھا رحمان ملک نے کنٹرول کر لیا تھا, اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ ہاں, نزدیک چلے گئے تھے رحمان ملک. وہ پارٹی کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتے تھے؟ اثر انداز ہوتے تھے, بالکل ہوتے تھے. پارٹی کی لیڈرشپ ان سے ڈرتی تھی؟ نہیں, یہ تو میں نہیں کہوں گا. کبھی آپ کا آمنا سامنا ہوا؟ ہاں, میرا آمنا سامنا رہتا تھا ان کا. نیشنل اسمبلی میں میں بھی ممبر تھا, وہ بھی ممبر تھے. وہ کبھی آپ کو تڑی بڑی نہیں, اتنی ہمت نہیں تھی ان میں. اللہ ان کو اب ہے نہیں دنیا میں, ایسی بات ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے. مگر وہ جو ان کو ڈکٹیشن ملتا ہوگا کہیں سے تو وہ کوشش کرتے ہوں گے امپلیمنٹ کرانے کی ایم کیو ایم سے. مگر سارے آرڈرز ہم لیتے نہیں تھے ان کے. گراؤنڈ پہ ہم تھے نیشنل اسمبلی میں. کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے آ کے ہم سے کہا ہے
کہ آپ کو اس بل پہ ووٹ ڈالنا ہے یا اس پہ ایگری کرنا ہے، تو ہم منع کرتے تھے ان سے اور ہم نہیں کرتے تھے وہ کام. تو ایسا بھی ہوا ہے. وہ کون سا وسیم بھائی لمحہ تھا جب آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ ایم کیو ایم پہ زوال شروع ہو چکا ہے؟ جب مشرف کا دور تھا اور اس دور میں سب سے زیادہ ایم کیو ایم پنپ رہی تھی، گورنر آپ وہی تو خرابیوں کی جڑ تھا. اچھا، اسی وقت تو ایبسلوٹ پاور آ گیا تھا نا. اس وقت آپ کو احساس ہوا کہ ایم کیو ایم کہ اب ڈکلائن پہ جا رہے ہیں. اچھا، کیونکہ جو فیصلے ہو رہے تھے، جو ہم یہاں فیصلے کر رہے تھے، وہ سمجھ سے باہر تھے. یہ زوال کا آغاز محسوس ہوا، اور زوال کی انتہا کب محسوس ہوئی آپ کو؟ 22 کو. یہ 2008 سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ 22 تک سامنے آ گیا سب کچھ. ٹھیک ہے، اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. 22 پہ یہ پی ایس پی بننے سے ایم کیو ایم جو ہے، وہ ایم کیو ایم والے کلیم کرتے ہیں پہلے سے زیادہ متحد، مضبوط، مستحکم. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایس پی اور ایم کیو ایم کے انضمام سے ایم کیو ایم مضبوط ہوئی؟ فیصل بھائی، یہ تو آپ اپنا کیمرہ لے کے نا اور مائک لے کے پارٹی کے کارکنان سے انٹرویو کر لیں. کارکنان کہاں تلاش کریں؟ نہیں، مل جائیں گے. ہاں مل جائیں گے. تو وہ آپ کو جواب دیں گے، ان سے سوال کریں گے. اچھا، آپ کی اپنی رائے اگر دینا چاہیں تو، نہیں دینا چاہیں تو کوئی؟ میں بہت دفعہ رائے دے چکا ہوں ماضی میں بھی. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم ایک ہی ہے، پتنگ جس کا نشان ہے، اور نام اس کا ایم کیو ایم ہے. وہ تو پی ایس پی کی انضمام ہو گیا نا. آپ تو پی ایس پی کی بات کر رہے ہیں نا، میرا تعلق نہیں. پی ایس پی اور ایم کیو ایم کے انضمام کا پوچھ رہا ہوں. تو اس کی انضمام جو ہوا ہے، اور اس کا اگر آپ کو پتہ کرنا ہے تو کسی کارکن سے پتہ کریں. کارکن نبض پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہوتی ہے نا، کہ کارکن نیچے کیا کہہ رہا ہے. اتنی بڑی پارٹی شامل ہوئی پی ایس پی، کوئی مذاق بات تھی. اور ایم کیو ایم، تو وہی میں بول رہا ہوں، یہ سوال بھی انہیں سے کر لیں آپ کہ اتنی بڑی پارٹی شامل ہوئی تو وہ آپ کو کارکن جو ہے وہ، اور جو سینئر اور سنسیئر ذمہ دار ہے، اس سے بات کر کے دیکھیں. یہ والی اس کو اجازت ہے، جواب دے دے گا. وہ تو جواب دے گا آپ کو، دے گا بالکل دے گا. دینے کے بعد صحیح کچھ ہوگا تو نہیں صحیح رہے گا؟ یہ مجھے نہیں پتا، وہ تو پھر آپ انہی لوگوں سے پتہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس وقت انضمام ہو رہا تھا، اس کے جو اجلاس ہو رہے تھے، انضمام کو بھی نام بدل لینا چاہیے اپنا آپ. جب انضمام ہو رہا تھا اس حوالے سے اجلاس ہو رہے تھے، آپ بھی اس اجلاسوں کا حصہ تھے، تو انضمام کرنے والوں کو آپ نے سمجھایا یار کیا کر رہے ہو؟ فیصل، میں نے اپنی رائے کھل کے دی ہوں. اچھا، ٹھیک ہے نا. یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. جو میں بہتر سمجھتا تھا پارٹی کے لیے، وہ میں نے سب ذمہ داروں کو رائے دی. سب کو پتہ ہے میری رائے. کہ آپ نے بولا کہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، جلد سے جلد کریں اس کو؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. پارٹی کے فیور میں ہی بات کی تھی، اور میرے ساتھی سب جانتے ہیں کہ کیا رائے کیا پارٹی کو، میرا مشورہ تھا پارٹی کو ایسے نقصان ہوگا. تو آپ کے مشورے کو کسی نے سنجیدگی سے لیا؟ نہیں. چلے، اب یہ بتائیں کہ اب آپ جا کے لوگوں کو بولتے ہیں یار اگر میری اس وقت یہ بات مان لیتے تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا؟ میں ہنس دیتا ہوں کافی اتنا. چلے ٹھیک ہے. اس سوال کا اگلا حصہ دیتے ہیں. جو انضمام ہوا اس سے، چلے آپ کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ پارٹی کمزور ہوئی ہے. اگر انضمام ختم ہو جائے تو پارٹی میں دوبارہ جان آ سکتی ہے؟ ایسے اتنا آسان یہ جادو نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، سنسیئرٹی. اپرچونٹی تلاش نہیں کرنی ہوتی کہ کوئی اپرچونٹی مل جائے تو میں اس سیٹ پہ بیٹھ جاؤں، ادھر آ جاؤں. آپ کو روڈ پہ محنت کرنی ہے، آپ کو عوام سے کانٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، انضمام ابھی بھی کر سکتے ہیں. نہیں کر رہے نا، اگر کر رہے ہوتے تو میں جواب اسی لیے تو دے رہا ہوں. آپ نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کامیابی ہو جائے گی. کامیابی کے لیے آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لوگوں میں جانا پڑے گا آپ کو. لوگوں میں ہم نہیں ہیں اس وقت، ہمیں لوگوں کے کام کرنے ہوں گے. ہمارے پاس سیٹیں تو ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز ہیں، فنڈز بھی مل رہے ہیں. ہم کیا لوگوں کے ایشوز کو ریزالو کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر یہ فنڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ ہو رہے ہوں، لگ رہے ہوں، ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوں عوام کی بہتری کے لیے، تو ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے نہیں کر سکتے. لاکھ خامیاں صحیح، مگر محنت کریں گے تو اس کا رزلٹ آئے گا.
نہیں یہ اس کے لیے تو انضمام کا خاتمہ ضروری نہیں ہے نا, تو انضمام کی موجودگی بھی محنت کر کے رزلٹ لے سکتے ہیں. اب کون سا انضمام, کیسا انضمام, اب آپ کے سامنے تو ہے سارے حالات. بھائی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ایم کیو ایم کا, پرانی والی ایم کیو ایم کا جو سب سے مضبوط تعلق تھا نا وہ عوام کے ساتھ جڑا ہوا تھا, بہت سارے اس کے پاس مسائل تھے. بالکل ایسا ہی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم علاقوں میں لوگوں کے ساتھ تھے, ہمارا جو یونٹ کا ذمہ دار ہے, جو کارکن ہے, وہ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا ایک گھروں میں, گلیوں میں. وہ ڈسکنیکشن تو ہو گیا. تو یہ بنیادی جو طاقت تھی ایم کیو ایم کی وہ کانٹیکٹ تھا. ایگزیکٹلی, بغیر کانٹیکٹ کے تو طاقت بنتی نہیں ہے نا. وہ کانٹیکٹ ہم نے ختم کیا نا, ختم کر دیا, بالکل ختم کیا. تو یہ کانٹیکٹ ختم ہوا ہے 22 اگست کے بعد. 22 اگست کے بعد ایک جب فاروق بھائی لیڈ کر رہے تھے تو لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا تھا. بلدیاتی الیکشن بھی ہوا, میں الیکشن جیتا, جیل سے جیتا. اس کے بعد 7 سیٹیں بھی تھیں ہمارے پاس, اچھا خاصا ووٹ بھی پڑا تھا, ماضی سے زیادہ ووٹ پڑا تھا, ہمارے جلسے بھی اچھے ہو رہے تھے. ووٹ تو آپ کو 2024 میں بہت پڑا ہے, تھوک کے حساب سے پڑا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم آگے بڑھ رہے تھے اور کارکن بھی ایک جتنا ویسے 2024 میں ووٹ پڑا اتنا تو آپ کو 2008 میں 97 تو بات کر رہا ہوں اس کے بعد کی نا, 22 کے بعد کی. 22 کے بعد تو بتا رہا ہوں 2024 میں. وہ تو کافی ٹائم ہو گیا نا. تو اس کے بعد لیاقت آباد کا جلسہ, لوگ جڑ رہے تھے, لوگوں کو سمجھ میں آیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ جدوجہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور ہم کر رہے تھے سنسیئرلی, ہمارے ساتھ لوگ جڑ رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ اب اس کے بعد جو پالیسیز میں چینج آیا ہے, ہمارے ذمہ داروں نے جو پالیسیز چینج کی ہیں, تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. پالیسیاں چینج کی یا ذمہ داروں سے پالیسیاں چینج کروائی گئی؟ میں تو ذمہ داروں کو ہی ذمہ داری, انہیں ہی ذمہ داری سمجھوں گا نا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 22 اگست کے بعد فاروق ستار نے اور خالد مقبول نے دونوں نے ایم کیو ایم کو درست انداز میں سنبھال لیا تھا؟ نہیں, فاروق ستار کے ساتھ پوری ٹیم تھی ان کی, ہم سب ساتھ تھے. خالد صاحب بھی ساتھ تھے. ہم نے مل کے یہ جدوجہد کی تھی اور ہم بڑے اسٹرانگلی آگے بڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ کے سامنے ہے کہ پھر پی آئی بی کا ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ, اور پھر مسائل بڑھتے ہی گئے, اور پھر آج جس شکل میں ہم موجود ہیں آپ کے سامنے ہیں, دعائی کر سکتا ہے کہ اللہ ان مشکلات سے نکالے پارٹی. جیسے 2018 میں ایم کیو ایم نے 8 سیٹیں لی تھیں, 2024 میں تو بہت ساری سیٹیں ہیں, ووٹ بھی بہت پڑا ہے. جی, میرے خیال ہے 88 سے زیادہ ووٹ پڑا ہے. پھر بھی اچھے خاصے ایم این اے ہیں ہمارے, اور ایم پی ایز ہیں, فیڈرل منسٹر بھی ہیں. ابھی بھی یہ اگر اس اپرچونٹی کو ہم عوام کے لیے اگر آپ تصور کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں عوام سے ڈسکنیکٹ ہیں, عوام سے ڈسکنیکٹ ہو کے وہ اتنا ووٹ لے رہے ہیں کہ وہ کم پڑ گئے تھے, بیلٹ باکس پہ جگہ ختم ہو گئی تھی. اگر یہ عوام میں ان کی کنیکشن, میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں فیصل بھائی, اگر آج آپ کے پاس اتنے ایم این اے ایم پی اے ہیں, منسٹرز ہیں, تو عوام کے ساتھ آپ کو کنیکٹ اپنا پرانا قائم کرنا چاہیے, عوام کے ایشوز ریزالو کرنے چاہیے, تو ہم پھر وہاں آ سکتے ہیں. ایک اپرچونٹی قدرت نے آپ کو دے دی, بانی ایم کیو اس کو صحیح لائنوں پہ استعمال کیا جائے. کون کرے گا؟ ذمہ دار آج رن کر رہا ہے نا پارٹی کو. یہ بانی ایم کیو ایم کی واپسی کا کوئی امکان ہے؟ یہ تو پھر حکومت سے ہی پتہ کریں آپ. بھائی جو نعرے 90 کی دہائی میں ایم کیو ایم لگاتی تھی, اب اس سے بڑھ کے وہی نعرے اب جماعت اسلامی لگا رہی ہے, ایم کیو ایم نہیں لگا رہی ہے. اس شہر کے لیے پہلے ایم کیو ایم بات کرتی, اب نہیں کرتی, لیکن جماعت اسلامی اس سے زیادہ بات کر رہی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ 2024 میں جو کچھ بھی ہوا, برحال حافظ نعیم کو تو شہر کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, یہ تو ایک حقیقت ہے. سیٹ ملی ہو یا نہیں ملی ہو, بس جیتنے والا جو ہے شرمندہ تھا, ہارنے والا سینہ تان کے چل رہا تھا. بالکل. تو یہ ایم کیو ایم اپنے بنیادی نعروں سے پیچھے ہٹ چکی ہے. دیکھیں, جب ایک سیاسی پارٹی اپنا ڈائریکشن بدلتی ہے, اپنی پرائرٹیز کو چھوڑتی ہے, تو پھر ظاہر ہے یہ وہ جماعت ہے جس کو ختم کر کے ایم کیو ایم اوپر آئی تھی, جس کی ساری سیٹیں ایم کیو ایم لیا کرتی تھی. تو وہ تو ایک تلاش کرے گا نا کہ اگر ایم کیو ایم بیک فٹ پہ تو میں سامنے آؤں, اور اس نے کام کیا. نعیم نے, حافظ نعیم صاحب نے بڑا کام کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے جو لوگ ہیں اس وقت
جس میں ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، کل کیا ہو جائے وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. وہ حافظ نعیم کو ایک کراچی میں متبادل قیادت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ میئر تو آگے تھے، وہ میئر تو بن گئے تھے، وہ ووٹ تو انہیں کو ملے تھے، مگر ایسی مینوپولیشن ہوئی ہے کہ کوئی اور بن گیا میئر. بالکل ایسا ہے، ان کی متبادل کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، نظر آتے ہیں. آپ نے رزلٹ دیکھا نا بلدیاتی الیکشن کا، تو اس میں جماعت اسلامی میرے خیال میں لیڈ کر رہی تھی. وہ بھی وہاں فارم 13 ہو گیا، وہاں 47. اب وہ تو صحیح. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہر کے لوگ جو ہیں حافظ نعیم کو متبادل قیادت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ ان کی جو فالوئنگ ہے بالکل وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ، ابھی آپ رابطے میں ہیں MKM والوں سے؟ جی، سب سے ہی رابطہ. کیا سلام دعا کرتے ہیں یا کیا رابطہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، کہیں کسی کی ڈیتھ پہ، کسی کی شادی میں. اس کو رابطہ تھوڑی کہ اتفاق سے ملاقات ہو گئی، اس کو رابطہ بس فون پہ بھی کبھی کبھی گپ شپ ہو جاتی ہے. آپ ایک پارٹی کے رہنما ہیں، آپ کا جو رابطہ اس بات کا نہیں ہوگا جنازے میں مل گئے، شادی میں مل گئے، السلام علیکم وعلیکم السلام. رابطے کا مطلب یہ کہ سیاسی مشاورتی ویسے ایکٹیو نہیں ہوں میں جیسے پہلے تھا، مگر یہ ہے کہ ساتھیوں سے ملاقات رہتی ہے، فون پہ بات چیت بھی رہتی ہے، میرے خیال میں کافی ہے. ٹھیک ہے جی بھائی. گورنر صرف بہت فعال ہے، ایک بہت بڑا حلقہ یہ دعویٰ کر رہا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ گورنر صاحب جو فعال ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ گورنرشپ سے جب بھی فارغ ہوں گے تو وہ MKM میں آئیں گے اور وہ MKM کے جو ہیں وہ چیئرمین ہوں گے. آپ اس رائے کو درست سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر سے اسی فارمولے پہ انہوں نے کام شروع کر دیا؟ دیکھیں، جو آپ بات کر رہے ہو، پارٹی کے اندر ایک فورم ہے رابطہ کمیٹی کا، ٹھیک ہے. اب آپ ہنس کے جواب دے لو چاہے کچھ بھی، مگر جو فیکٹس ہیں وہ ان پہ تو میں بات کروں گا. اچھا، آپ رابطہ کمیٹی کے 5 اراکین کے نام بتائیں. رابطہ کمیٹی ہے ہی نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ایکچولی رابطہ کمیٹی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ مینیج کرنے کے لیے چیزوں کو آپ وقتی طور پہ اگر کوئی چیز بنا لیتے ہیں، وہ اس میں اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی ہے، وہ وقتی کام نکالنے کی بات ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مستقبل میں کامران ٹسوری صاحب MKM کے چیئرمین ہوں گے نہیں ہوں گے، رابطہ کمیٹی اگر چاہے گی، اس کا فیصلہ رابطہ کمیٹی کرے گی. تو یہ جہاں سے اگر رابطہ کمیٹی نہیں ہے تو وہ فعال بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اسے فعال بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا، آپ جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں اس کو آپ کوڈ ورڈ میں رابطہ کمیٹی کہتے ہیں؟ نہیں، میں تو اپنی رابطہ کمیٹی کو رابطہ کمیٹی کہتا ہوں. جو رجسٹرڈ ہے، جو پارٹی کے اندر رجسٹرڈ ہے، وہ ابھی فعال نہیں ہے، فعال ہونے کے بعد وہی فیصلہ کرے گی. اس سوال کو ہم اس طرح لیتے ہیں، اگر کامران ٹسوری صاحب MKM کے چیئرمین بن گئے تو MKM جو ہے وہ ایک فعال جماعت بن جائے گی، جیسے گورنر ہاؤس کو تو برابر انہوں نے فعال کیا ہے. ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ، لوگوں کے اندر عوامی گورنر مشہور ہو گئے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. تو اگر رابطہ کمیٹی، پھر میں وہی لاؤں گا، اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ پارٹی کو صحیح ڈائریکشن میں آگے لیڈ کر سکتے ہیں تو وہ تو پھر رابطہ کمیٹی کا ڈیسیشن ہوگا. رابطہ کمیٹی نے کر لیا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب رابطہ کمیٹی نے کر ہی لیا تو پھر ظاہر ہے وہی لیڈ کریں گے نا. نہیں، وہ تو ایشو نہیں ہے، لیڈ تبھی بھی کوئی نہ کوئی کر رہا ہے نا. وہ ایک فعال گورنر ہوں گے، فعال پارٹی کی لیڈرشپ ثابت ہوں گے، وہ تو وقت بتائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس سوال کو ایک نئے انداز میں لیتے ہیں. رابطہ کمیٹی کا آپ بھی حصہ ہیں، تو جب یہ سوال رابطہ کمیٹی میں رکھا جائے گا تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میں اس وقت جواب دوں گا جب رکھا جائے گا، جب فعال ہوگی. ٹھیک ہے. وسیم بھائی، یہ جو آپ بھی میئر تھے اور سابق میئر مصطفیٰ کمال بھی تھے، آپ دونوں کے درمیان جس زمانے میں آپ میئر تھے وہ PSP کے سربراہ تھے، بہت شدید نوعیت کا نا، اگر ہم یہ کہیں کہ تھوڑا سا بہت غیر اخلاقی بھی تناؤ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹی وی پہ ہو رہا تھا. اس کا سبب کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا. آپ کو تو ان کا نہیں پتا ہوگا نا، آپ کو اپنا تو پتا ہوگا نا. آپ بھی تو میرے خیال میں امیچورٹی کہہ لیں آپ کی یا ان کی، یہ چیز ہونی نہیں چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا، میں اس کنٹروورسی میں پڑھنا بھی نہیں چاہ رہا. اچھا، ٹھیک ہے نا. میرا کوئی 40 سال ہو گئے MKM میں. ہاں ٹھیک ہے نا. ان کو بھی 40 سال، ان کو شاید 45 ہو گئے ہوں گے. وہ میں نہیں جانتا، اور میں نے MKM میں بڑے سنسیئرٹی سے کام کیا ہے، اور ہر برے اور اچھے وقت میں MKM کے ساتھ ہی کھڑا رہا ہوں.
ایک منٹ کے لیے ایم کیو ایم چھوڑی نہیں. آپ نے؟ میں نے ایم کیو ایم کے خلاف کبھی نہیں گیا ہوں. میں ایم کیو ایم کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کی ہے میں نے آج تک. ہاں یہ بات تو ہے. 3rd ڈگری ٹارچر پہ بھی میں ایم کیو ایم کے خلاف نہیں گیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے پر ہوا؟ چاہے وہ بند کمرے میں ہو رہا ہو, چاہے وہ میڈیا میں ہو رہا ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ میں بات آ رہی ہو, میں ہمیشہ ایم کیو ایم کے لیے ہی کھڑا رہا ہوں. سمجھے آپ؟ چاہے وہ ٹاک شوز بھی ہوں آپ کے. میں نے کبھی بھی ایم کیو ایم کے اگینسٹ کوئی ڈیسیشن, کوئی بات نہیں کی. ان سارے میرے 37 ایئرز ہو گئے ہیں, اگر یہ والے سال بھی لگا لو تو تقریباً 40 سال بنتے ہیں. تو میں سنسیریٹی سے جب بھی کھڑا تھا ایم کیو ایم کے ساتھ, جب جوائن کی تھی, اور آج بھی ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑا ہوں. نہیں وہ تو آپ ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے تھے نا, لیکن آپ پھر جو الزام لگا رہے تھے یا آپ کے ساتھ جو سیاسی مقابلہ ہوتا ایک الگ پارٹی کے رہنما کے ساتھ چل رہا تھا, یہ اب یہ ایم کیو ایم میں آ گیا تو آپ کے ساتھ ہو گیا, ہاتھ ملا لیے. وہ الگ بات ہے. میں تو ایک آپ کے سوال کا جواب میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں کہ امیچورٹی کی جب بات آئی تھی تو میں ان کنٹروورسیز میں جانا ہی نہیں چاہتا, نہ میں گیا ہوں کبھی. بالکل صحیح, سمجھے نا. یہ چیزیں جب مجھ پہ لادی گئیں, یہ باتیں کی گئیں, تو مجھے افسوس ہوتا تھا, بہت افسوس ہوتا تھا یہ کیا کہا جا رہا ہے. کیونکہ ہماری انڈیویجول سے کوئی تعلق نہیں تھا, ہمارا ایک کاز تھا پارٹی کے لیے. ہم اتنے سارے جو ساتھی ہیں ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو, مگر ہماری وہ دوستیاں نہیں تھیں. پارٹی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے. ابھی آپ نے اپنا دل صاف تو مجھے افسوس ہوتا تھا ان پہ. اب دل صاف کر لیا آپ نے؟ اور میرے خیال میں مجھے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب یہ چیزیں ہو رہی تھی نا, تو جب بھی دل صاف کرنے والی بات نہیں تھی, مجھے افسوس ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے ساتھ. اس وقت آپ ایم کیو ایم میں تھے, اس وقت بھی آپ کو افسوس ہو رہا تھا کہ پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کب؟ جب یہ اس طرح کی نہیں, جب یہ چیزیں ہوئی تھیں, جب کی بات کر رہا ہوں. ابھی بھی آپ کو تب جن کی ذکر کر رہا وہ ایم کیو میں نہیں تھے نا, لیکن افسوس تو ہو رہا تھا نا آپ کو. ایگزیکٹلی. ابھی بھی آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم میں کیا ہو رہا ہے. اب وہ اندر ہے, وہ اندر ہے اور آپ باہر ہیں. وہ ایک انڈیویجول کے بیانات تھے, یہ پارٹی کا طریقہ کار ہے جس طرح سے چلایا جا رہا ہے. سر فرق ہے نا اس میں, بالکل فرق ہے. لیکن جن سے آپ کا اختلاف تھا وہ اس وقت اندر ہے, ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر ایم این اے, ایم کیو ایم کے کوٹے پر وزیر ہیں, اور آپ باہر ہیں. نہیں, میں باہر نہیں ہوں. باہر سے مطلب یہ کہ فعال نہیں ہے. ہاں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں بھی کسی عہدے پہ ہوں. دل دکھتا ہے, پارٹی کے طریقے کو دیکھ کے دل دکھتا ہے. اس بات پہ نہیں دکھتا جن سے آپ کا اتنا اختلاف تھا؟ یہ تو ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں, یہ میں نے بہت دیکھی ہوئی ہیں. پارٹی نے مجھے متنازع باتوں پہ ایک بنایا ہے, سب کچھ کیا. اچانک سے ذہن میں آئی آپ کی ایک جو ہے نا وہ بڑی مشہور ہوئی تھی گفتگو جو آپ نے پنجاب میں کی تھی کہ پنجاب کے ہر گھر میں جو ہے مجرا ہوتا ہے. اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو دے دیں, نہیں دینا چاہیں. میرے خیال میں کسی کے کہنے پہ کہا تھا آپ نے, یا پاسٹ کو رہنے دیں, وہ جو ہو چکا وہ ہو چکا, پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے پاسٹ. مجرا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تو پھر وہیں جا کے سوال کریں لوگوں سے, مجھ سے نہ پوچھیں. نہیں, آپ نے انفارمیشن پہ کہا ہوگا نا کہ مجرا ہوتا ہے. پرانی بات ہوگی فیصل بھائی. اچھا, نہیں اس الفاظ کو آپ واپس لیتے ہیں یا؟ میں نے تو اسی وقت لے لیا تھا. اچھا, اس وقت جو قائد تحریک تھے انہوں نے کہا تھا کہ واپس لے لو, میں نے واپس لے لیا تھا. عظیم بھائی, میئر کراچی جو ایم کیو ایم کے میئر آئے, بہرحال ان سے اختلاف کریں, ان کے کریڈٹ پہ نا بہت چیزیں ہیں, چاہے وہ فاروق ستار ہوں, چاہے مصطفیٰ کمال ہوں. لیکن جب ہم آپ کی بحیثیت میئر کراچی بات کریں تو آپ کے کریڈٹ پہ نا میگا پروجیکٹ نظر نہیں آتے. آپ مجھے نا اپنا کوئی لینڈ مارک پروجیکٹ بتائیں جو آپ کہیں گے میرا لینڈ مارک پروجیکٹ. میرا لینڈ, دیکھیں بالکل اچھی بات کی آپ نے. میگا پروجیکٹ, میگا کا نام ہی میں نے 4 سال سنا ہے صرف. میگا کر نہیں سکا میں گراؤنڈ پہ نا ایگزیکیوٹ. سب سے بڑا جو جیت ہے نا 4 سال کی, لوگ کہتے تھے کہ اگر اختیارات نہیں ہیں, فنڈز نہیں ہیں تو استعفیٰ دے دو. وہ میری نظر میں, اور میری پارٹی اگر مجھے کہتی استعفیٰ دے دو تو میں دے دیتا, مگر پارٹی کی بھی سوچ یہی تھی کہ اگر استعفیٰ دیتا ہوں تو میرے ساتھ سارے چیئرمین چلے جائیں گے اور میئر بھی چلا جائے گا, تو جو اس وقت کی حکومت ہے وہ اس مزے سے سارے جگہ ایڈمنسٹریٹر بٹھا دے گی اور مزے کرے گی, پھر وہ ستیہ ناش کرے گی جیسے آج ہو رہا ہے. سب سے بڑا جو جیت ہوئی ہے نا ایم کیو ایم کی, وہ آرٹیکل 140A کی ہوئی ہے جو سپریم کورٹ سے ہم نے اپروف کرایا. اس میں آپ کا رول تھوڑی ہے. بالکل ہمارا رول ہے, میرا سائن ہے اس پہ. ارے سر بحیثیت میئر بات ہو رہی ہے, بالکل بحیثیت میئر. آپ ہاں, میں میئر کی بات کر رہا ہوں نا, ٹھہر جائے نا.
وہ کیا ہے, وہ اس میں اسٹرگل شامل ہے. میں سپریم کورٹ میں کھڑا ہو کے, ہائی کورٹ میں کھڑا ہو کے چیختا رہا ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے آرٹیکل 148 کو. وہ سب سے بڑی جیت ہے, ٹھیک ہے نا. جو اختیارات تھے وہ آج بھی آپ آج کے میئر سے پوچھ لیں کہ اس کے پاس کیا اختیارات ہیں, وہ کیا کر رہا ہے, کتنے سال ہو گئے اسے آج اس سیٹ پہ. اس کا میگا پروجیکٹ پوچھ لیں, اس کے پاس تو سارے محکمے ہیں, میرے پاس تو کوئی محکمہ نہیں تھا. میں اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے جو کر سکا وہ میں نے کیا. بہت ساری ایسے پارک ہیں, باغ ابن قاسم, کڈنی ہل, نہر خیام پہ کوشش کی, ایمپریس مارکیٹ کی ساری انکروچمنٹ ریموو کی, ایک اچھی شکل لے کے آئے. کہیں اور نہیں ہو سکتی تھی. نہر خیام پہ انلیگل بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی, وہ گرائی. باغ ابن قاسم پہ انلیگل انکروچمنٹ کی بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی, وہ گرائی. سڑکیں بنائی, پارک بنائے. کڈنی ہل پہ سے سارے انکروچمنٹ ریموو کیے, جنگل بنایا اسے. آج کڈنی ہل جا کے دیکھیں, پھر تباہی پہ جا رہا ہے, پانی نہیں دیتے اب یہاں یہ والی گورنمنٹ. باغ ابن قاسم کا حال دیکھ لیں. جو میں اپنی کیپیسٹی میں کر سکتا تھا, میرے پاس 8 کروڑ کا شارٹ فال ہوتا تھا ہر مہینے تنخواہوں میں. ڈیولپمنٹ تو دور کی بات ہے. فائر بریگیڈ کے ڈپارٹمنٹ کو میں نے اپلفٹ کیا. تو جو میکسیمم کر سکتا تھا میں نے کیا. مگر افسوس مجھے یہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. افسوس یہ ہے کہ آج جو میئر ہے اس کے پاس تو سارے محکمے ہیں, واٹر بورڈ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ, کیا نہیں ہے, ٹرانسپورٹ, ہر چیز ان کے پاس ہے. مگر آپ حال دیکھ لیں, آپ بے نظیر شہید بے نظیر پارک دیکھ لیں جا کے, اس کا کیا حال ہے. وسیم بھائی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کی اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی صاحب کے ساتھ, آپ کی پارٹی سے تعلق ہے. میرا پہلا پورا سوال سنیے گا. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم میں کے جو میئرز میں وسیم اختر صاحب اتنی ڈیلیوری کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اتنی کی نہیں کر سکے. میں نے ایک پوڈ کاسٹ سنی رؤف صدیقی صاحب کی, انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ایم کیو ایم کی ہماری پوری کوشش تھی کہ کسی طور پہ وسیم اختر کو جو ہے وہ میئر نہ بنایا جائے. اس وقت کے گورنر بھی نہیں چاہتے تھے, اس وقت کی پاکستان میں موجود رابطہ کمیٹی بھی نہیں چاہتی تھی, لیکن انہوں نے لندن میں فیلڈنگ لگا کے جو ہے یہ کر لیا, اور ہم نے پوری کوشش کرتے رہے ان کو روکنے کی. اگر ہماری بات مان لی جاتی تو پھر کوئی اچھا میئر, ریحان ہاشمی کا انہوں نے نام بھی لیا, بلکہ یہ ریحان جانتے ہیں نا رؤف صدیقی کو آپ؟ جی بالکل جانتا ہوں. آپ کی پارٹی پہلا جواب دے دوں, خورشیدی بھائی کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا اختیارات تھے اور کتنا کام میں نے کر سکتا تھا اور کتنا کام میں نے کیا ہیں. مگر میرے خیال میں ان کی غلط فہمی ہے یہ, ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2, رؤف, میں تو حیران ہو رہا ہوں آپ کی یہ باتیں سن کے, اور پھر میں نے پوڈ کاسٹ بھی دیکھا. اتنی بڑی منافقت تو ہو نہیں سکتی, مجھے یقین نہیں آتا. یہ شخص تو میرے ساتھ جیل میں 4 مہینے تھا اور میری تعریفیں کرتا تھا. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کتاب میں میری تعریفیں لکھی ہیں, اور میری اتنی تعریفیں کرتے تھے یہ جیل کے اندر کہ آپ ہی یہ سارا کچھ فیس کر سکتے ہو زیادتیاں, کیونکہ میں جیل میں یہی بھگت رہا تھا, کیسز بن رہے تھے مجھ پہ. اور یہ دنیا کے آگے بیٹھ کے بولتے تھے کہ وسیم اختر کے علاوہ اور کوئی یہ پوزیشن ہینڈل کر نہیں سکتا میئرشپ کی. جب میں جیل سے ریلیز ہوا تو مجھے ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے یہ خود. تو اگر یہ باتیں یہ ان کے دل میں یہ ہے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی, نہیں جب میئر بن رہے تھے انہوں نے مخالفت کی تھی. ان کی مخالفت کرنے سے ہوگا کیا؟ پارٹی کے جو لیڈر تھے ان کا فیصلہ تھا کہ وسیم اختر میئر بنے. گورنر نے مخالفت کی تھی اس وقت کے؟ کر نہیں سکتے. نہیں, وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کی ہو, جو مجھے نہیں پتا, مگر کر نہیں سکتے. جب ظاہر لیڈرشپ سے آیا ہے نام تو, اور جو جن کا نام لے رہے ہو رؤف صاحب کا, ان کا جو مقام لندن میں تھا نا, وہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے ان کا. ہاں, جس طرح سے ان کے ساتھ مبان پاکستان کے مجھے ہنسی آتی ہے, میں اتنا بولنا نہیں چاہ رہا, میں تو حیران ہوں انہوں نے کیسے بات یہ کر دی میرے لیے. کیا ان کا دکھائیے, بتائیں. اور میں تو افسوس ہو رہا تھا مجھے وہ دیکھ کے نہیں, آپ یہ بتائیں ان کے کیا خیالات ہیں ٹی وی پہ, اور میرے ساتھ جب وہ بیٹھتے اٹھتے ہیں تو ان کے کیا خیالات ہوتے ہیں. ہر جگہ تعریفیں کرنا, جیل میں تھکتے نہیں تھے میری تعریف کرتے ہوئے. تو آپ کی تعریفیں کرتے کیوں تھے, کیا وجہ تھی؟ مجھے نہیں, وہ ان سے پوچھے نا کہ وہاں یہ کتاب دیکھ لیں نا, ان کی کتاب دیکھ لیں, اور جو مقام وہاں تھا ان کا, وہ تو مقام تو پتہ ہے کیا تھا لندن میں, کیا تھا, جس طرح سے ٹریٹمنٹ ہوتا تھا, کس طرح گالیاں پڑتی تھی, ایسی کہ آپ, میں تو ذکر بھی نہیں کر سکتا اس کا, ایسی سی تو گالیاں پڑتی تھیں ان کو, گندی گالیاں. اور سب کیا بتاؤں, وہ خود جانتے ہیں.
اور اس وقت کے جو لوگ وہاں ٹیبل پہ ہوتے تھے وہ سنتے تھے. تو کس بات پہ ان کو تو وہ مختلف چیزیں ہوتی ہوں گی, مگر جو مقام کی بات کر رہا ہوں میں, جو عزت جو مقام ان کا تھا وہ یہ خود جانتے ہیں کہ لیڈر کے سامنے کیا مقام تھا. ان سے مشورہ نہیں کیا تھا زمانے میں کسی بات کا؟ نہیں, ان سے بس ایسی گپ شپ لگتی تھی. اچھا, ان کو میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا گپ شپ کیا تھی, وہ پوری پارٹی کے ذمہ دار جانتے ہیں کہ یہ کیوں انگیج ہوتے. نہیں, آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ مشکوک نوعیت کی گپ شپ تھی. میں وہی بول رہا ہوں نا, کافی ہے نا اتنا. نہیں تو کیا یہ لندن کیا کرنے جاتے تھے؟ ان سے پوچھیں. ہاں, تو وہ ان کو اس سے وہاں گالیاں دینے کے لیے بلایا جاتا تھا, یا آپ جب ان سے مشورہ نہیں کیا جاتا تھا اور آپ بول رہے ہیں وہ اس ٹیبل پہ بیٹھ کے گالی, تو ان کو اس کام کے لیے تو نہیں بلایا جاتا, اسے گالیاں دینے کے لیے ان کی حرکتوں پہ ہوتی تھی نا چیزیں. یہ جو لندن جاتے کسی مشورہ کے لیے بلایا جاتا تھا. نہیں, ان سے کیا مشورہ لے گا آدمی بھائی, چھوڑے نا آپ, بیکار خام خامی دوسرا سوال کریں, ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا وسیم بھائی, تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے گالی کی بات کی کہ رؤوف صدیقی کو گالیاں وہاں لندن میں بہت دی جاتی تھی, میں یہ بولتا نہیں, یہ میں اپنے اندر ہی رکھتا ہوں, مگر مجھے مجبور کیا اس آدمی نے, جو منہ پہ اتنی منافقت, جو منہ پہ میری تعریف کر رہا ہے, کتاب میں لکھ رہا ہے, اور ٹاک شو میں بیٹھ کے یہ والی باتیں ہیں دل کے اندر. افسوس ہوا مجھے. لیکن ان کو تو وزیر داخلہ بھی لندن نہیں بنایا ہوگا نا. ہاں, جو بنانے کے بعد جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ بھی تو آپ کے سامنے ہیں نا. جی بھائی, یہ بتائیں جو آپ گالیوں کی بات کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں واقعی لندن سے یا ایم کیو ایم کے لوگوں کو گالیاں دی جاتی تھی؟ ان کی حرکتوں پہ دی جاتی تھی. بالکل. تو کون کون لوگ تھے؟ تو رؤوف صدیقی ہو گئے. اب میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا. مناسب نہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. وسیم بھائی, یہ آپ بتائیں کہ اس وقت ایم کیو ایم میں جو اختلافات ہیں, دو گروپ ہیں, خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال, مجھے یہ بھی نہیں پتہ ہے یا نہیں ہے, آپ کے خیال میں ہیں, اور ہیں تو کون سا گروپ حاوی ہے؟ میرے خیال میں فیصل بھائی یہ تو اب سب کے سامنے ہے نا, میرے سے سوال بنتا ہی نہیں ہے, یہ سب دیکھ رہے ہیں, سارا کارکن جانتا ہے کیا نہیں ہے. اچھا, ایسا نہیں آپ کو لگتا اگر ایک آبزرور یعنی مبصر کے طور پہ اتنا ایم کیو ایم کا آپ کا اسٹیڈی ہے, ایم کیو ایم کا باپ بننے کی بہت سارے لوگوں میں خواہش ہے کہ کسی طرح ہم ایم کیو ایم کا باپ بن جائیں, خواہش رکھتے ہیں, اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اسی چیز کی لڑائی ہو رہی ہے, یہ حقیقت ہے؟ ہاں ایسا ہے, مگر میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ جو پارٹی کا جو سنسیئر کارکن ہے نا, اور جو ذمہ دار ہے نا, وہ کسی کو باپ ایسے بننے نہیں دے گا. نہیں, وہ بھی جانتا ہے ہر ایک کی نیت کو بھی اور پاسٹ کو بھی. اچھا, پارٹی کا کون بنے گا ذمہ دار ایسے بن جانا مختلف حربوں سے, یہ ٹیمپریریلی تو ہو سکتا ہے. اچھا, مگر اس کو وہ عزت کارکن اور ذمہ دار نہیں دے گا کبھی بھی. نہیں. آپ کے خیال میں کون بنے گا ایم کیو ایم کا باپ؟ یہ تو جب بھی ایسا وقت آتا ہے تو رابطہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کو. اچھا, ایک باپ کی موجودگی میں دوسرے باپ کی گنجائش ہوتی ہے؟ باپ تو میرے خیال میں ایک ہی ہوتا ہے سب کا. ابھی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تو پارٹی کو میرے خیال میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی چلا رہے ہیں نا, تو ان کو ہم باپ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ پارٹی کے سربراہ کو باپ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں. اس وقت جو ایم کیو ایم پہ چل رہا ہے, یہ بھی آپ ایم کیو ایم سے ہٹ جائیں, بہت ایک سنجیدہ سوال ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں, لوگوں کی نا پارٹی سے نا بڑی وابستگیاں رہی ہیں, لوگوں نے جانے دی ہیں, آج بھی ہیں, شہید ہوئے ہیں. صحیح, یہ واحد پارٹی تھی جس کے لیے لوگ جان دیتے بھی تھے اور لے بھی لیتے تھے, دونوں کام ہوتے. شاید دنیا میں کسی پارٹی کے پاس, شاید پاکستان میں خیال ہے آپ کا, یہ خیال ہے آپ کا. یہ اس پارٹی کا انجام ہو گیا ہے, یا اگر نہیں ہوا تو اس پارٹی کا مستقبل کیا ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو جواب دیا تھا کہ پتنگ کو اور ایم کیو ایم کو کوئی ایسے ختم کر نہیں سکتا. اچھا, کوئی ہمت بھی کرے گا نا تو وہ ناکام ہوگا. اچھا, اور ہوئے بھی ہیں لوگ ختم کرنے کے لیے, دوبارہ شامل ہو گئے, وہ الگ بات ہے. مگر اس پارٹی کو اگر پھر سے طاقت دینی ہے تو اس اپورچونٹی کو استعمال کر لیں جو ایک قدرت نے دے دی آپ کو. کون سی دے دی؟ کہ آپ کے ماشاءاللہ اتنے سارے ایم این اے ایم پی. قدرت نے دی ہے, میں تو قدرت کا ہی نام لوں گا. ٹھیک ہے, تو اس سے فائدہ یہ اٹھ سکتا ہے کہ وہی کنیکٹ پبلک میں جائیں, عوام میں جائیں, عوام کا کام کریں. بھائی ایم کیو ایم کے اندر ٹھیک ہو جائے گا. ایم کیو ایم کے اندر بہت سارے لوگ ہیں 2 پٹی کی چپل پہن کر آئے تھے, جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا. یہ پرانی ہو گئی ہے, پرانی ہو گئی, آئے تو تھے نا. ہاں, ڈیفینس بھر گیا ان لوگوں سے. ہاں, نہیں میں بولوں یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں. یہ پوری پارٹی کو پتہ ہے, پورے ذمہ داروں کو پتہ ہے
سپورٹرز کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. جو ذمہ دار ہوتا ہے مختلف علاقوں کے. میرا سوال تو آپ سنیں, میں سمجھ گیا نا آپ کا. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی 2 پٹی کی چپل پہن کے, میں وہ بتا رہا ہوں نا آپ کو. تو جو ذمہ دار ہوتا ہے نا, ہر علاقے کا ذمہ دار ہوتا ہے, پارٹی بناتی ہے اسے. وہ ذمہ دار ہر ایم این اے ایم پی اے کے رگ رگ کو جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بیسٹ جج ہے, اور وہ بیسٹ جج یوں بھی ہے کہ وہ اس ایم این اے ایم پی اے کے گھر کے حالات اور اس کے فادر یا والد کیا کرتے تھے, کیا ذرائع تھے ان کے آمدنی کے, وہ سب جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور وہ بات جب نیچے کرتا ہے تو کارکن کے نالج میں بھی آتی ہے یہ بات کہ یہ شخص کن حالات میں تھا اور اب کیسے ہے. یہ ایک بڑی کلیئر پکچر ہے اس وقت ایم کیو ایم کے اندر. آپ 2 پٹی کی چپل پہن کے آئے تھے؟ اللہ کا شکر ہے, میں 2 پٹی کی چپل پہننا بری بات نہیں ہے, مگر میری 2 پٹی کی نہیں ہے, یہ 2 پٹی کی چپل پہننے کے بعد ڈیفینس منتقل ہو جانا وہ بری بات ہے. میں بھائی جان 86 میں پارٹی میں آیا تھا, اور میں 1955 میں بلاک 2 پی سی ایچ ایس 208 ڈی میں پیدا ہوا تھا. میرے فادر آفیسر تھے, میرے بھائی ڈاکٹر تھے, میرے بھائی انجینئرز تھے. میں خود اس وقت بہت چھوٹا تھا جب پیدا ہوا, ظاہر ہے. اس کے بعد وہیں میری پرورش ہوئی ہے, اور میں کاروبار کرتا تھا. اس علاقے کا سیکٹر مجھے جانتا ہے کہ میں 2 پٹی میں آیا تھا یا نہیں. اس وقت میں پارٹی کی فنڈنگ بھی کرتا تھا جب میں کاروبار کرتا تھا. پارٹی کو کہیں ضرورت پڑتی تھی یونٹ کو, تو میں اپنے گھر سے بھی پیسے لے کے, والدہ سے لیے, اپنے دوستوں سے لیے, اس وقت اس علاقے کے جو مخیر حضرات ہوتے تھے ان سے لے کے پارٹی کو, وہ میری پارٹی تھی, میں احسان نہیں کر رہا تھا کوئی. وہاں سے میری شروعات ہوئی ہے. تو وہ والا اسٹیمپ جو ہے نا مجھ پہ نہیں لگتی میرے خیال میں, کہ میں کیا تھا اور اب میں ڈیفینس میں شفٹ ہو گیا ہوں, ایسا نہیں ہے. جب بھی اللہ کا شکر ہے میرا 1000 گز کا گھر تھا, آج بھی ہے. پارٹی میں شامل ہونے سے پہلے, بہت پہلے, 55 کی بات کر رہا ہوں. آپ کا 55 میں 1000 گز کا گھر تھا؟ جی, 1955 میں 1000 گز کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. بلاک 2 پی سی ایچ ایس, باہر لکھا ہوا ہے اختر ولا, تختی لگی ہوئی ہے آج بھی. اچھا, ٹھیک ہے نا. میرے فادر ایس پی ریٹائرڈ تھے, 1965 میں ریٹائر ہو گئے تھے. ارلی ریٹائرمنٹ لی تھی 3 سال. اوکے, ٹھیک ہے نا. انڈیا میں بھی پولیس میں تھے, یہاں کے بھی پولیس میں تھے. تو اللہ کا شکر ہے آج بھی وہ گھر موجود ہے, میرے پاس ہے, ایسی بات نہیں ہے. میرا اس کے بعد کاروبار بھی رہا ہے. پارٹی میں آ کے کاروبار ختم ہوا, مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. پارٹی نے جو عزت دی ہے مجھے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ ویسے ایسے لوگ تو ایم کیو ایم میں ہے نا, 2 پٹی کی چپلوں میں آئے, پھر دیکھتے دیکھتے لکھ پتی کروڑ پتی. یہ بات تو سب جانتے ہیں, میں نے تو ایکسپلین کر دیا نا آپ کو, سب کو پتہ ہے. چاہے وہ کراچی ہو, حیدرآباد ہو, میرپور خاص ہو, سکھر ہو. قوم کی حالت تبدیل نہیں ہوئی. نہیں, یہی تو غلطیاں ہماری. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں پارٹی دوبارہ کھڑی ہونی چاہیے, جس کا لیڈر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے, وہی لیڈر صحیح کریں گے نا, جو وہ پٹی سے ارب پتی. اب بھی اگر عقل آ جائے کوئی بات نہیں, اگر ان کے پاس پیسے آ بھی گئے ہیں تو اب بھی اگر وہ محنت سے تھوڑی آئے, قوم کو بیچ کر آئے نا, پھر بھی اگر ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو اور پارٹی کی بھلائی میں کوئی اچھے کام کرنے لگ جائیں تو پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے. عظیم بھائی, ایک رضا ہارون نے ایک پوڈ کاسٹ کی ہے, بولا ہے کہ 1997 سے ایم کیو ایم کے اندر جو ہے 1997, میں اس لیے سوال آپ سے پوچھا کہ آپ 1997 میں وزیر تھے. انہوں نے اپنی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ 1997 سے ایم کیو ایم کے اندر اخلاقی اور مالی بدعنوانیاں شروع ہو گئی تھی. اس سے پہلے ایم کیو ایم بالکل کلین تھی. کیا یہ واقعی ایسا ہوا؟ 97 کا تو میں ایگری نہیں کروں گا, کیونکہ میں خود بھی وزیر تھا, اور لندن میں میٹنگز ہوتی تھیں, اس میں میں ہوتا تھا. ایسے حالات نہیں تھے جیسے مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئے. کبھی لندن پیسے پہنچائے آپ نے؟ نہیں. کبھی لندن نے آپ سے پیسے مانگے؟ نہیں. کبھی مانگے بھی نہیں, کبھی آپ نے پہنچائے بھی نہیں. اچھا, اس سوال پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو رضا ہارون نے کہا کہ اخلاقی اور مالی مسائل پیدا ہو گئے تھے, بدعنوانیاں ہونا شروع ہو گئی تھی, یہ مالی بدعنوانیاں سمجھ میں آتی ہیں, اخلاقی کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو ان سے سوال کرتے نا, مجھ سے کیوں کر رہے ہیں ان کا سوال؟ نہیں, اس لیے آپ سے کلیدی عہدے پر رہنا ہے. اصل میں وہ کہیں اور کی سوچ ہوگی ان کی. جب لیڈر یہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹائٹ کیا کرتے تھے فون پہ اپنی تقریروں میں, تو ہو سکتا ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہو گیا.
اچھا آپ نے تو ایم کیو ایم کا فائدہ اٹھاتے پیسے اسے کمائے؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے میرے پاس، میں نے خود بہت کمائے پیسے. میں AT&T میں جاب کرتا تھا سعودی عربیہ میں. اچھا. اور میں اچھے پیسے لے کے آیا تھا وہاں سے. ایم کیو ایم سے آپ نے پیسے نہیں کمائی؟ ایم کیو ایم کے لیے کام کیا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ بھی آپ نے مان دیا. برا بھائی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن نے نہ کبھی آپ سے پیسے مانگے نہ لندن کو آپ نے دیے. آپ نے کہا کہ چائنا کٹنگ کے پیسے جو ہیں وہ بھی لندن نہیں جاتے تھے، یہیں والے ارب پتی کھرب پتی بن گئے. پراپرٹی کیس میں آپ گواہ بنے تھے. دو باتیں بتائیں بھی لندن کے پاس یہ پراپرٹیاں کہاں سے آ گئیں جب پیسے نہیں جا رہے تھے، نمبر 1. اور آپ گواہ کس چیز کے بنے تھے؟ دیکھیں لندن کے پاس پیسے مختلف مخیر حضرات پورے امریکہ میں تھے، پورے UK میں تھے، یورپ میں تھے، سعودی عربیہ میں تھے، مڈل ایسٹ میں تھے، پاکستان میں تھے. وہ کچھ لوگ جا کے فنڈز دیا کرتے تھے، کچھ لوگ وہیں سے بھیجا کرتے تھے. یہاں سے نہیں جاتے تھے؟ یہاں سے لوگ لے کے جاتے تھے. نہیں جو مخیر حضرات تھے بھتے سے یا چائنا کے؟ بھتے والا معاملہ نہیں، میں تو جو پراپر چینل سے. تو مخیر حضرات کیوں لے کے جاتے ہیں؟ ان کو کیا شوق تھا مجھے جانے پہ؟ محبت تھی پارٹی کی. اچھا پارٹی کی محبت تھی تو یہی پیسے دے دیتے نا لندن لے جا کے. نہیں، وہ ظاہر ہے وہ فخر سمجھتے تھے کہ میں لیڈرشپ کے ہاتھ میں دوں، وہاں جمع ہوں ان کے نام پہ، یہ ہوتا تھا. اچھا. جہاں تک گواہی کا معاملہ ہے نا فیصل بھائی، اس میں میں تنظیمی کمیٹی کے بعد جب CEC بنی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، تو پارٹی نے مجھے اس کا انچارج بنایا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک اس میں میری ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ جو مینوفیسٹو ہے اور جو ایک ایگریمنٹ ہے پارٹی سے ریلیٹڈ، رابطہ کمیٹی سے ریلیٹڈ، وہ ہمارے فائنانس منسٹر ہوا کرتے تھے سردار صاحب، ان سے اپروو کرا کے آپ اپنے آفس کے تھرو لندن آفس بھیجیں اس کو، اس پیپر کو. تو اس پہ سائن کر کے میں نے اس پیپر کو لندن بھیجا تھا تھرو DHL. وہ ذمہ داری میری بنتی تھی. تو وہاں جو کیس چل رہا تھا اس میں جو لائرز تھے اس پوائنٹ کو بھی انہوں نے ریز کیا تھا. تو میں نے اس کی گواہی یہ دی تھی، ہاں وہ کاغذ میں نے DHL کیا تھا اور لندن آفس بھیجا تھا. اس کا پراپرٹی کیس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو وکیل جواب دے گا. میں نے تو جو کاغذ بھیجا تھا اور اس کو میں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میں نے وہ بھیجا تھا. ویسے ایک سوال ہے کہ آپ جواب دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دینا چاہیں، جو لندن میں پراپرٹیاں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کو ملنی چاہیے؟ ایم کیو ایم کی پراپرٹی ہے وہ، ایم کیو ایم کی، اور ایم کیو ایم کے پاس ہی ہیں. ہونی تو انہی کے پاس چاہیے، پارٹی کے پاس ہونی چاہیے. بلدیاتی الیکشن جب ہو رہے تھے یہ والے جس کے مرتضیٰ باب صاحب وہ بنے، اس وقت اس سے ایک رات پہلے 2 اجلاس ہو رہے تھے. ایک اجلاس ہو رہا تھا، آپ نے بھی چڑیاں ویڈیاں رکھی ہوئی ہیں. ایک اجلاس ہو رہا تھا گورنر ہاؤس میں، ایک اجلاس ہو رہا تھا CM ہاؤس میں. CM ہاؤس کے اجلاس میں یہ اور ایم کیو ایم کے اجلاس دونوں، جس میں ایم کیو ایم کے لوگ ہیں. CM ہاؤس کے اجلاس میں ایم کیو ایم والے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کر رہے تھے کہ کس طرح ہم نے کل جو صبح الیکشن ہے وہ مل کے لڑنا ہے، اور گورنر ہاؤس والے اجلاس میں یہ طے ہو رہا تھا کہ ہم نے بائیک آؤٹ کرنا ہے. یہ ایک دو باتیں. پہلی بات تو کہ آپ ان دونوں میں سے کون سے اجلاس میں شریک تھے؟ وہ 2 اجلاس کے مذاق نہیں تھے. ارے ایک طرف یہ اجلاس ہو رہا ہے کہ ہم نے مل کے لڑنا ہے اور کیسے لڑنا ہے، اور اس سے چند قدم کے فاصلے پہ اسی پارٹی وہ اپنا فیض بھائی، وہ یہ ساری غلطیاں تھیں نا ہماری پاسٹ کی، جو کہ پانی پلوں سے کافی نکل چکا ہے. پیچھے جانا بیکار ہے، بہت آگے جا چکے ہیں. اگر آپ وہ والی بات کو لیتے ہیں تو آج ہماری میرے خیال میں 3rd لارجسٹ پارٹی ہے اسمبلی کے اندر. ایسا ہی ہے نا؟ تیسری جماعت ہے. ہاں تیسری، پہلی ہو سکتا ہے، پہلی ہو، تیسری ہے میرے خیال سے. مجھے ایگزیکٹلی نمبرز نہیں پتہ ہیں میں نے اس کے. تو وہ پاسٹ تھا، غلطیاں تھیں. نہیں یہ تو ابھی کی بات ہے. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. آگے چلے گئے نا، بہت تیزی سے آگے گئے ہیں. اچھا اگر آپ دیکھ لیں نا، اور 2 وزارتیں ہمارے پاس. بائیک آؤٹ کا فیصلہ صحیح تھا؟ غلط تھا. غلط. تو بائیک آؤٹ نہیں کرتے تو اگلے دن الیکشن جیت جاتی ہے. ہم کیوں؟ کچھ نہ کچھ تو ہوتا نا. تو آپ کون سے اجلاس میں تھے؟ گورنر ہاؤس والے میں، CM ہاؤس والے میں، یا دونوں میں نہیں تھے؟ نہیں، میں تو کہیں اور تھا.
لیکن تیسرا اجلاس بھی ہو رہا تھا. نہیں کریں یار, نہیں کریں. اب ساری چیزیں آپ کو تو نہیں پتا نا. نہیں, تیسرا بھی ہو رہا تھا واقعی. ہاں, آپ کی چڑیا وہاں نہیں پہنچی. وہاں کیا طے ہو رہا تھا, اس کا ٹاپک کیا تھا, یہ واقعی بات پتا تیسرے اجلاس کا میرے علم میں نہیں ہے. میں نے تو آپ کو جو جواب دینا تھا وہ دے دیا. اچھا واقعی تیسرا اجلاس تھا, اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ فیصلے غلط ہوئے نا, اور انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, غلطی ہوئی ہیں. فیصلے کرانے والوں نے تو باہر نکل کے بولا زبردست کام کروا لیا ہم نے, دیکھا, اور یہ انضمام کا نتیجہ ہے کہ اس کا مجھے نہیں پتا. اچھا, تو فیصلہ کرانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا؟ ہمارے اپنے فیصلے تھے یہ. نہیں ہمارے تو تھے. انضمام کے بعد میرے خیال دوسرا تیسرا دن تھا جس دن شاید یہ انضمام کو ہچکیاں آ رہی ہوں گی آج. اچھا نہیں ویسے کس کا فیصلہ کرا, ایم کیو ایم کی اپنی وش تھی بائیک آؤٹ کرنا؟ نہیں, ہم اس وقت جو ہم لوگ ذمہ دار تھے, ہم لوگوں نے فیصلہ کیا تھا یہ, جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط تھا. غلط. آپ تو اپنے ہر فیصلے کو خود ہی بولنے غلط تھا. غلط ہوگا تو غلط ہی بولوں گا نا میں. اس وقت صحیح کرنے چاہیے تھے نا آپ کو. ہو سکتا ہے میں نے آواز اٹھائی ہو اور دب گئی ہو. آپ کی فیملی امریکہ میں رہتی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ. میں جب کبھی بچے کو سوال تو سن لینا, میرے تو میں بہت پرانا ہو گیا ہوں بھائی. میں آپ کو کب سے جانتا ہوں؟ 93-4 سے جانتا ہوں, ہے نا. میں بہت پرانا ہو گیا اس کام میں. میں بھی وہاں اگر بیٹھوں تو اتنے باؤنسر سوال ہیں میرے پاس. تو ایسا ہے کہ جب بھی میں ایئرپورٹ سے کوئی انٹرنیشنل فلائٹ پہ جاتا ہوں تو یہاں ٹی وی پہ چلنے لگتا ہے بھاگ گیا. چلوایا جاتا ہے, مجھے پتا ہے کون چلواتا ہے. کون چلواتا بس ہے نا, تو بھاگ گیا. پارٹی والے پارٹی سے نہیں, دوست ہیں ہمارے. تو دوست تھوڑی چلائے. نہیں میرے دوست کے روپ میں بولے نا کہ بھاگ گیا, چلا گیا, ہے نا. اور وہاں پتہ نہیں محل ہے کوئی. میں اپنی بیٹی سے ملنے جاتا تھا. میری پوری فیملی یہاں ہے, یہیں گھر ہے, سب یہیں رہتے ہیں, وائف, رشتہ دار سب یہیں ہیں. میں کھنہ چھوڑ کے گیا ہوں, نہ جاؤں گا. تو بیٹی پڑھتی تھی وہاں, اس کو ملنے جایا کرتا تھا. دیٹس آل. یہ اب ایک کے دو لگانا تو بہت آسان ہے نا یار. میں یہاں اگر ورک آؤٹ بھی کرتا ہوں تو خبر یہ آتی ہے کہ میں امریکہ میں ورک آؤٹ کر رہا ہوں. یہاں کھانا بھی کہیں کھا رہا ہوتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ باہر کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا ہے. تو محبتیں ہیں لوگوں کی, تو یہ تو ہوتا ہے اس کام میں. وسیم بھائی کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں آپ کے سامنے آیا ہوں میں آج. آپ جتنے بھی وسیم بھائی اب یہ بتائیں کہ ہم وہ دوسری پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ کب کریں جب آپ اتنی معتاد گفتگو نہیں کریں گے؟ کتنا عرصہ لگے گا؟ اس سوال کے ساتھ جو ہے نا اپنی پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں. میں بتا دوں گا آپ کو. آپ نے یہ تو اقرار کر لیا نا, آج کی گفتگو آپ نے بڑے محتاط انداز میں کی. نہیں میں چلے 6 مہینے بعد فیصل بھائی, میں نہیں چاہتا. ایک بڑا ایکسپیرینس لے چکا ہوں میں اپنی پارٹی سے نا. پارٹی کی مہربانی ہے کہ میرا بڑا ایکسپیرینس ہے, ایک بڑا ٹائم گزارا ہے میں نے نا پارٹی کے اندر, اور لوگوں نے بھی گزارا ہے. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور اپنے کام اور اپنی ناکامیاں بھی سامنے رکھتا ہوں. جیسے کہ میں نے کہا کہ انڈیویجول سے ٹکر لینا, اس کے متعلق بات کرنا میرے لیے اب میٹر نہیں کرتا کوئی. اچھا, بہت ہی مائنر, بہت ہی پیٹی چیزیں ہیں یہ. صحیح ہے. یہاں لوگوں کی جانیں چلی گئیں, لوگوں کے جو گھروں میں حالات ہیں نا وہ بہت دیکھ نہیں سکتا. ایسے حالات ہیں ہمارے ساتھیوں کے, کارکنوں کے گھروں میں, فائنینشیل. صحیح کرنا چاہیے نا. نہیں وہی بتا رہا ہوں, اسی جگہ آ رہا ہوں نا. تو ہم اس میں اگر الجھے رہیں گے تو اگر ہم کوشش بھی کر رہے ہیں ایم کیو ایم کو ٹریک پہ لانے کے لیے تو ہم پھر ناکام ہوں گے. تو ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو ہم نے غلطیاں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس پہ عمل کریں تو پارٹی بہتر ہوگی, اور جو ساتھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پارٹی مضبوط ہوگی تو ہمارا بھی فائدہ ہوگا, ہمارے مسائل حل ہوں گے. اسی میں کتنے عرصے بعد پھر آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں ہم؟ 6 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 2 مہینے بعد؟ نہیں 6 مہینے بعد. 6 مہینے بعد. تو 6 مہینے کا آپ ٹائم دے رہے ہیں دوسری پوڈ کاسٹ کا, جس میں آپ کھل کے گفتگو کریں گے. نہیں کھل کے تو آج بھی کی ہے میں نے. آپ کو پرانا والا لب و لہجہ نہیں ہے جو آپ تم ترا. آپ چاہتے ہو کہ پھر سے FIR کٹنی شروع ہو جائیں؟ ایک دن میں 20 FIR کٹ چلے بہت, وہ تو چلے, وہ تو دیگر معاملے تنظیم کے معاملات میں تو آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں, اس میں تو FIR نہیں کٹے گی نا.
اپنے دوستوں کے بارے میں تو آپ بات کر سکتے ہیں، یا وہاں بھی ان لوگوں کا بھی ایف آئی آر ہے، یا وہ لوگ بھی ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں، یا کٹواتے ہی وہی لوگ ہیں. خیر اللہ کا شکر ہے میں ڈرا نہیں کبھی بھی. 6 مہینے بعد پھر آپ کے ساتھ پہلے 64 تھی، اس بار 40 بنائی. 6 مہینے بعد جو ہے ہم آپ کا ایک نیا روپ دیکھیں گے، یہ کہہ سکتے ہیں. پتہ نہیں، دیکھتے ہیں. وسیم بھائی کے نہیں الفاظ کے ساتھ کہ وہ 6 مہینے تک جو ہے معتاد زندگی گزارے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، معتاد زندگی نہیں گزار رہا، میں اپنی لائف گزار رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے. میں کسی کے بلبوتے پہ نہیں چل رہا. اس کو یوں کر لیتے ہیں وسیم بھائی کے ان الفاظ کے ساتھ کہ وہ 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ ہوش ربا انکشافات پہ مبنی جو ہے نا وہ پوڈ کاسٹ کریں گے. نہیں یہ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا اس بات کو. نہیں یہ والا بھی نہیں بالکل نہیں. اچھا پھر نیا اس کا اینڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. آپ نے بولا کب پوڈ کاسٹ ہونی چاہیے، آپ کے پاس ہو سکتا ہے اور بھی سوالات آ جائیں اس وقت. نہیں سوالات تو یہی ہیں ہوں گے. میں نے جو سوال کیے ہیں میں نے بہترین جواب دیے ہیں. اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ وسیم بھائی کے اس رائے کے ساتھ کہ 6 مہینے بعد آپ دوبارہ ملاقات کیجیے گا تو شاید صورتحال بہت تبدیل ہو. ہاں ہو سکتا ہے. تو وسیم بھائی کے ان الفاظ کے ساتھ انٹرو ہماری اینڈنگ ساری جائے گی اس میں آخری اینڈنگ ہمیں آپ والی پرزی کی اس کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. دیکھیں حالات تو ہر روز بدل رہے ہیں نا یہاں تو، اور ہماری جو پاسٹ رہا ہے سیاسی حوالے سے بھی اس میں تو ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کل کا پتہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وسیم بھائی کے ان الفاظ کے ساتھ کہ حالات مستقل بدل رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ 6 مہینے بعد بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی، تو پھر بہت اچھی انداز میں ہم گفتگو کریں گے. یوں کر لیتے ہیں نا. آج بھی اچھے انداز میں گفتگو کی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.